السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها الرابعة، چوتھا مسئلہ الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرابعة، چوتھا مسئلہ الصبر على الأذى فيه، صبر کرنا اس راستے میں جو آنے والے مصائب ہے، مشکلات ہے، تکالیف ہے، ان پر صبر کرنا. والدلیل قوله تعالی، اپنے پچھلے سارے مسائل کے لیے اور اس کے لیے، اس مسئلے کے لیے انہوں نے بطور دلیل سورۃ العصر کو پیش کیا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، کہ ضرور بے ضرور انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، اس خسارے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہیں، اور پھر جو ہے نا حق پر جو تکالیف آتے ہیں حق اپنانے کے بعد، حق کی طرف دعوت دینے کے بعد، تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے لوگ، یہی لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں. تو شارح نے یہاں پر پہلے نمبر حاشیہ میں لکھا ہے، ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی بعد الدعوة الصبر وكأنه يقول لك ان الذي يسلك هذا الطريق تحصل له امور كما حصلت للانبياء والرسل فلا بد من الصبر. مصنف رحمہ اللہ نے دعوت دینے کے بعد، وہ 3 مسائل گزر گئے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس ہے پیج نمبر 11 اور 12 ہے، 11 اور انشاءاللہ تعالی 12 پر اپنے درس کو ختم کریں گے باذن اللہ تعالی. تو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شارح کہ مصنف رحمہ اللہ نے دعوت کے بعد صبر کی بات کی ہے. وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَكَ، گویا کہ وہ آپ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، ان الذی یسلک ھذا الطریق، کہ جو بھی یہ راستہ اپنائے گا، اختیار کرے گا، اس پر وہی مصیبتیں آئے گی، وہ پریشانیاں ان کو لاحق ہوگی. تحصل له امور کما حصلت للانبیاء والرسل علیہم السلام، اس پر وہی مصیبتیں، وہ پریشانیاں آئے گی جو پریشانیاں انبیاء اور رسولوں پر آئی تھی. فلا بد من الصبر، سو پھر صبر سے لابودی ہے، صبر کرنا پھر ضروری ہے. پھر صبر کے وضاحت کرتے ہوئے پہلے خانے میں الصبر لغتاً الحبس، لغت عربی میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ الحبس، بند ہونا، رکنا، اپنے آپ کو روکنا. اور شرعاً حبس النفس علی اشیاء وعن اشیاء، شریعت میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں صبر اس کو کہتے ہیں حبس النفس، سے اپنے نفس کو بند کرنا ہے، علی اشیاء، کچھ اشیاء پر، وحبس النفس عن اشیاء، اور کچھ چیزوں سے اپنے نفس کو روکنا ہے، اس سے اپنے نفس کو بند کرنا ہے. پھر امام القیم رحمہ اللہ کے تقسیم کو ذکر کرتے ہوئے قسم الامام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی الصبر الى 3 اقسام، امام القیم رحمہ اللہ نے صبر کو 3 قسموں پر تقسیم کیا ہے. الصبر علی طاعت اللہ حتی تؤدى، الصبر علی طاعت اللہ پہلے خانے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت پر، نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر صبر، یہاں تک کہ وہ اطاعت ادا کر دی جائے، وہ نیکیاں
तमाम यानी वो अमाल सालिहा वो अदा कर दिए जाए। दूसरे खाने में अस्सब्र अन मासियतिल्लाह हत्ता तुजतनब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानियों से सब्र करना। मिसाल के तौर पर आपने मोबाइल खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया, फेसबुक, और फिर उस पर जो है ना ऐसे बेहया औरत की तस्वीर आ गई, आपका जी चाहता है कि उसको देख लूं, नफ्स है, नफ्स में ख्वाहिशात इस तरह की तस्वीर देखने के बाद जो है ना उभरते हैं, लेकिन फौरन आपने जहन को भी हटा दिया और नजर भी हटा दिया और उसको हटा दिया अपने सामने से। ये आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी से बचने के लिए अपने नफ्स पर काबू पा लिया और तुमने उससे इज्तिनाब किया, अपने आप को रोके रखा। यह है सब्र। गुनाहों से, मासियतों से अपने आप को दूर रखने के लिए सब्र की जरूरत है। तो ये दूसरे खाने में अस्सब्र अला अक़दारिल्लाहिल मुअल्लिमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिखे हुए तकदीरी मामलात पर। तकदीर में बहुत सारी बातें आती है जो बंदे के लिए नागवार गुजरती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर में बहुत मसाइब इंसान के लिए लिखे हैं, और बिलखुसूस इस तरह की दावत कि आप किताब और सुन्नत की तरफ दावत दे दो, हक बात की तरफ दावत दे दो, तौहीद की तरफ दावत दे दो। कोई आपको फूलों का हार नहीं पहनाएगा गले में, बल्कि लोग तकालीफ देंगे। उन तकालीफ पर सब्र करना, यह है सब्र, यह है तकदीर। किस्मत के मामलात जितनी भी है, तकदीरी मामलात जितनी भी है, उन पर सब्र करना। फिर सूरतुल असर के आखिर में शारिह ने 2 नंबर पर हाशिया लगा दिया है। तो कहते हैं बाद ज़िक्रिल मसाइलिल अर्बअति साक़ल मुसन्निफ़ु रहमहुल्लाहु तआला अद-दलील अलैहा मिनल किताब व हिय सूरतुल असर वल मुअल्लिफ़ु रहमहुल्लाहु तआला दाइमन यज़्कुरुल मसअलत मक़रूनतन बिद-दलील लिमाज़ा। कहते हैं कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने 4 मसाइल जिक्र करने के बाद सूरतुल असर को बतौर दलील पेश किया है, उस पर दलील लाया है कुरान से। और मुअल्लिफ रहमहुल्लाह की आदत है हमेशा से कि वो मसाइल को जिक्र करते हैं दलाइल की रोशनी में, मसअला भी जिक्र करते हैं, साथ दलील भी देते हैं। लिमाज़ा, किस लिए? हत्ता युरब्बि तालिबा अला इत्तिबाइ ला अला तक़लीद, ताकि तालिबुल इल्म की तरबियत हो जाए, उसकी नशोनुमा हो जाए। किस चीज पर? उसकी तरबियत हो जाए इत्तिबा पर, ना कि तक़लीद पर। और इंशाअल्लाह ताला तक़लीद के हवाले से और इत्तिबा के हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो आप भाइयों के सामने, यानी एक वीडियो में दलाइल उलमा के अक़वाल, किताब और सुन्नत, ये इंशाअल्लाह ताला आप भाइयों के सामने रख देंगे ताकि आपको तक़लीद और इत्तिबा दोनों समझ में आ जाए। दूसरे खाने में हत्ता तकून इंद तालिब हुज्जतुन यरुद्दु बिहा अलल मुखालिफ, इसीलिए वो दलील को जिक्र करते हैं। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ताला, वो इस वजह से मसाइल को दलाइल की रोशनी में जिक्र करते हैं ताकि तालिबुल इल्म के पास हुज्जत हो, ताकि तालिबुल इल्म के पास हुज्जत शरई हो, ताकि हक के मुखालिफ पर उस दलील को जिक्र करके उस पर हुज्जत बनाए। इंद तालिब हुज्जतुन, जिस हुज्जत के जरिए वो बातिल परस हक का मुकाबला करने वाले का वो रद्द कर सके, इसीलिए दलाइल देते हैं।
حتی یکون للطالب قدرۃ علی استنباط الاحکام من ادلتها علی اسس، تاکہ طالب علم میں قوی، درست اور مضبوط بنیادوں پر اصول و ضوابط کے ساتھ دلائل سے احکام کے استنباط کی قدرت پیدا ہو۔ کوئی مسئلہ آپ نے ذکر کیا دلیل کے ساتھ، اس کی روشنی میں کتنے مسائل اس سے نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل کتاب و سنت ہے۔ اور شیخ الاسلام امام محمد رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں دلائل ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اور مسائل بھی سمجھ میں آ جائے۔ پھر 12 نمبر پیج پر قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، یہ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت ہے، قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی اس قول کو ذکر کیا ہے شیخ الاسلام امام محمد رحمہ اللہ نے، اگر اللہ رب العالمین اس سورت کے علاوہ کچھ اور نہ نازل کرتے، قرآن نہ نازل کرتے، صرف ایک ہی سورت نازل کرتے، لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقی الا هذه السورہ، اس سورت کو اللہ رب العالمین اپنے مخلوق پر حجت بنا دیتے، حجت کے لیے اتار دیتے، یہ ایک ہی سورت، لکفتہم، یہ ایک سورت ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ تو شارح نے یہاں پر لکھا ہے کہ مقصودہ رحمہ اللہ تعالی ان هذه السورة وحدها تكفي لقيام الحجة على الخلق ليتعلموا ويعملوا ويدعوا ويصبروا۔ شیخ رحمہ اللہ کا مقصد اور مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اکیلے یہ سورت مخلوق پر حجت بنانے کے لیے کافی تھی کہ لوگ اس سورت کو پڑھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد علم حاصل کرتے، عمل کرتے، پھر اپنے علم عمل کی طرف دعوت دیتے، اور دعوت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر صبر کرتے۔ یہ ایک سورت کافی تھی۔ فما بالک بباقی سور القرآن فالقرآن کلہ حجج۔ کہتے ہیں کہ پھر پورے قرآن کا کیا کہنا، بلکہ ہر سورت الگ الگ حجت ہے، بلکہ سورت میں کئی ایک حجج ہے۔ پھر شیخ الاسلام امام محمد رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح سے ان کا چیپٹر نقل کیا ہے، اور چیپٹر کے اندر آیت کو بطور دلیل نقل کیا ہے۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ باب ہے کس بارے میں؟ العلم، علم حاصل کرنا، قبل القول والعمل، بولنے سے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ العلم قبل القول والعمل، علم قول اور عمل سے پہلے ضروری ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو بطور دلیل ذکر کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آپ جان لیجئے، فَاعْلَمْ، سو جان لیجئے آپ، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، اکیلا وہی الہ ہے، اور اپنے آپ کے لیے بخشش مانگا کرے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. سو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے نا یہ شروع کیا ہے علم حاصل کرنا. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیات کو ذکر کیا ہے کہ لوگ قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی اور یہ چیپٹر باندھا ہے آگے جو ہے نا 2 نمبر حاشیہ صفحہ نمبر 12 میں حاشیہ نمبر 2 ہے بوّب امیر المؤمنین فی الحدیث کتابہ صحیح البخاری باب العلم قبل القول والعمل وذكر الدليل فلا بد اولا من العلم قبل القول والعمل فلا يصح ان يعمل بلا علم والا كان فيه شبه بالنصارى. امام بخاری رحمہ اللہ جو کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، سارے محدثین سارے علماء کا امیر المؤمنین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نقل کرنے میں، انہوں نے اپنے صحیح میں بوّبا اس نے باب باندھا ہے چیپٹر اپنی صحیح بخاری میں باب اس کا نام ہے اس بارے میں باب اس بارے میں چیپٹر العلم قبل القول والعمل کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے قول اور عمل سے پہلے. اور پھر اس کے ساتھ دلیل ذکر کیا ہے یہ آیات فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، حقیقی الہ وہی ہے. اور اپنے آپ کے لیے بھی بخشش مانگا کرے اور مومن مرد مومن عورتوں کے لیے بھی. فلا بد سو لابدی ہے ضروری ہے اولا پہلے من العلم ضروری ہے علم حاصل کرنا قبل القول والعمل قول اور عمل سے پہلے، چاہے اذکار سے لے کر بڑے بڑے عبادات تک ہر ایک کے لیے پہلے دلیل ضروری ہے. جہالت کے راستوں پر نہ چلو. فلا یصح سو کوئی بھی عمل صحیح اور درست نہیں ہوگا، کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوگا بغیر علم کے. اگر کسی نے ایسا کیا وَإِلَّا كَانَ فِيهِ شَبَهٌ بِالنَّصَارَى نہیں تو اس میں نصارہ کرسچن اور عیسائیوں کی مشابہت پائی جائے گی. وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، جہالت پر مبنی اعمال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اس کتاب کو ہمیں یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس شرح کو اللہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.